ہم دنیا میں مصروف ہیں، ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ یہ نرم ملائم بستر ہیں جی، یہ خاکی چیزیں بس لے ڈوبی ہمیں، یہ آسائش والے بستر، یہ نرم بیڈ، یہ نرم بستر، یہ نرم تکیے، یہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا، یہ ہمیں خراب کر گئی، اور ہم نے ان کو سمجھ لیا کہ یہی ہماری آسائش کی جگہ ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ یہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، بادشاہ وقت تھے، اور یہ وہ بادشاہ وقت، یہ بات میں بارہا سنا چکا ہوں، لیکن دل کرتا ہے کہ یار یہ بار بار سناؤں میں، کہ یہ دل کی کیفیت ہے۔ اور جب اکیلے بیٹھے ہونا تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یار ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے ایسے، پھر ہم کیا جواب دیں گے وہاں پر۔ ایک بادشاہ وقت، وہ بادشاہ وقت ایسا بادشاہ تھا کہ اس کا بیڈ جو تھا وہ پہلے بھی ایک بادشاہ کا بیڈ، کوئی عام بندے کا نہیں، وہ بڑا عالی شان بیڈ، نرم و ملائم، اس کے اوپر گدے لگے ہوئے، بستر اچھے سے اچھا لگا ہوا۔ ایک بادشاہ وقت کا بیڈ ہونے کے باوجود بھی ہر روز اس کے اوپر ایک نوکرانی مقرر کی ہوئی تھی، جو ہر روز اس بیڈ کے اوپر 2.5 من گلاب کے پھولوں کی پتیاں بچھاتی تھی، مطلب 100 کلو پھول بچھائے جاتے تھے کہ یہاں پر بادشاہ وقت نے سونا ہے۔ اتنا عیاش پرست وہ بادشاہ تھا۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو نوکرانی تھی، وہ جو لونڈی تھی، وہ پتیاں بچھاتی رہی، عرصہ گزر گیا۔ ایک وقت آیا، دل میں خیال آیا کہ اللہ کی بندی، اتنا عرصہ ہو گیا ہے یہاں پر تو پتیاں بچھا رہی ہے، بس ذرا اس پہ بیٹھ کے دیکھ تو صحیح کہ اس پہ سکون کتنا ملتا ہے۔ بادشاہ وقت اس پہ سوتا ہے تو اس کو کتنا آرام ملتا ہوگا، ذرا اس پہ بیٹھ کے تو دیکھ۔ تو وہ بیچاری نوکرانی تھی، غلام تھی، لونڈی تھی، وہ جب اس بیڈ پہ بیٹھی نا، اتنا سکون تھا، اتنا آرام تھا کہ وہ تھکی ہاری جو تھی، وہ جب بیٹھی اس کو سکون میسر آیا تو اس کو ادھر ہی نیند آ گئی، وہ گر گئی اور سو گئی۔ ادھر سے بادشاہ آ گیا، اس کے سونے کا وقت ہو گیا۔ تو جب بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نوکرانی ہو کر بادشاہ وقت کے بیڈ پہ سوئی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ جو جلاد تھا، جو وزیر مشیر تھے، حکم دیا کہ اس کو اتنا مارو، اتنا مارو، اتنا مارو کہ اس کی سانسیں ختم ہو جائیں، اس کی جان نکل جائے، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ بادشاہ وقت کے بستر پر سونے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب اس لونڈی کو اٹھایا گیا نا دبکی مار کے، تو اس لونڈی کی جان ایک سائیڈ پہ، جسم ایک سائیڈ پہ، کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ معافی مانگتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، روتی رہی، ہاتھ باندھے، کچھ بھی کیا، کوئی معافی نہیں ملی، کیونکہ یہ تو دنیا دار کا جو ہے نا محل تھا، دربار دنیا دار کا تھا، جیسے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں دنیا دار کے سامنے۔ تو وہ معافیاں مانگتی رہی، کوئی فریاد نہیں سنی گئی۔ تو وہ جو جلاد جو تھا، اس نے اتنا مارا کہ وہ عورت جو تھی رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی اور دھاڑیں مار رہی تھی، ابھی اس کو مار پڑ رہی ہے، اور وہ اچانک سے چپ ہو گئی، خاموش ہوئی، ساتھ ہی ہنسنے لگ گئی۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اور بادشاہ نے پوچھا، پہلے اس شرطے کو، اس جلاد کو روکا کہ یار بس کر، ابھی اس کو تھوڑا ٹھہر جا۔ پھر اس عورت سے پوچھا، اس لونڈی سے پوچھا کہ بھئی ابھی تو تجھے مار پڑ رہی تھی، جب تجھے مار پڑ رہی تھی، تیرا عورت کا جسم ویسے نرم ہے، اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ کی نیک بندی، ابھی تجھے مار پڑ رہی تھی، تو رو رہی تھی، چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی، ابھی تیری سزا ختم ہی نہیں ہوئی، تو ساتھ ہی ہنسنے لگ گئی، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ جو لونڈی تھی وہ کہنے لگی کہ بس مجھے کچھ یاد آ گیا۔ تو وہ جو بادشاہ تھا، اللہ نے اس کی دنیا بدلنی تھی، جس طرح مرضی بدل دے،
وہ کہنے لگا نہیں، مجھے وہ بات بتا، وہ بات کیا ہے؟ کہنے لگی بس ایک بات یاد آ گئی تو میں روتے ہوئے ہنس دی، رب کی رحمت آ گئی ذہن میں تو میں ہنس دی۔ کہنے لگا نہیں، جو اصل بات ہے وہ بتا، بات کیا ہے؟ تو وہ جو نوکرانی تھی وہ کہنے لگی جب مجھے مار پڑ رہی تھی تو میری جان حلق تک آ پہنچی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب مجھے مار پڑ رہی تھی میں اس کا درد تاب نہیں لا پا رہی تھی تو میں رو رہی تھی۔ پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی، وہ اللہ کی بندی تو کیوں روتی گئے؟ تو کیوں روتی گئے؟ تجھے نہیں پتا کہ رب کتنا بڑا منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے؟ تو اس بیڈ کے اوپر کچھ لمحہ بیٹھنے کی غرض سے لیٹی اور تجھے نیند آ گئی تو تجھے اتنا سزا مل رہی ہے۔ یہ تو صرف ایک لمحہ یہاں پر سونے کی اتنا بڑی سزا ہے، تو ذرا سوچ تو صحیح، جو بندہ اس بیڈ پر اتنا عرصے سے سو رہا ہے، پتہ نہیں قیامت والے دن اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، قیامت والے دن اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔ تو وہ بادشاہ وقت جو وہ تو لرز اٹھا کہ واقعی یار پوچھ تاچھ تو ہونی ہے، پوچھا تو جائے گا کہ ہاں بھائی بتا، صبح کی اذان ہوتی تھی تو بستر پہ سویا رہتا تھا، ذرا جواب دے۔ صبح کی اذان ہوتی تھی تو کہتا تھا 5 منٹ اور، 5 منٹ اور، ایسے کر کے تو نے نماز ہی چھوڑ دی۔ اذانیں ہوتی تھی تو کاروبار میں مصروف ہوتا تھا، پوچھا تو جائے گا، پوچھا تو ہم سے بھی جائے گا، ہاں بھی بتا تجھے نیند زیادہ پیاری تھی، تجھے نیند زیادہ پیاری تھی، تو نے میرے پاس نہیں آنا تھا، تو نے کبھی سوچا نہیں کہ یار میں نے مرنا ہے، تو نے کبھی سوچا نہیں کہ میں نے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ہاں جی، تو بھائی معاملات تو بڑے سخت ہیں۔